کہتے ہیں کہ خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن انہوں نے اپنے ایک انتہائی وفادار غلام یرکا سے کہا کہ آج میرا مچھلی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی خریدنے کے لیے 8 میل دور دریا کے پاس جانا پڑے گا اور پھر مچھلی لے کر 8 میل دور سے واپس بھی آنا پڑے گا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ چھوڑو یرکا، ایک مچھلی کے لیے اتنی مشقت ٹھیک نہیں لگتی کہ 16 میل کا سفر طے کیا جائے، اگر یہیں کہیں قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ یرکا کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھا، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر پہلی مرتبہ کسی خواہش کا اظہار کریں اور میں ان کی خواہش پوری نہ کروں۔ حضرت عمر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں عصر ہو جائے گی۔ میں نے ان کے پیچھے ہی ظہر کی نماز پڑھی اور گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، اس کے لیے 16 میل کا سفر کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں کچھ ہی دیر کے اندر دریا پر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں سے مچھلی کا ایک ٹوکرا خریدا اور اس کے بعد حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے ہی واپس آ گیا۔ میں نے گھوڑے کو آ کر چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پسینہ سوکھ جائے اور حضرت عمر کو پتہ نہ لگ جائے، لیکن جب اس کا پسینہ سوکھ گیا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر گرد و غبار جمع ہوا ہے۔ کہیں حضرت عمر کو پتہ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے گھوڑے کو کنویں پر لے جا کر غسل دے دیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ لا کر چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا پانی سوکھ جائے اور حضرت عمر کو شک نہ ہو۔ یرکا کہتا ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا انتظام ہو گیا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے گھوڑے کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد اس کے کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ یرکا، تو نے پورا گھوڑا تو دھو دیا لیکن اس کے کانوں کے پیچھے سے اس کا پسینہ صاف کرنا بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر وہیں گھوڑے کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ یرکا، تیری وفاداری پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، نہ ہی کوئی بہت زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعائیں کرتا ہوں کہ وہ میری نیکیاں اور گناہ برابر کر کے بس مجھے معاف کر دے۔ اب تو ہی بتا کہ اگر یہ گھوڑا قیامت والے دن اللہ کے سامنے فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھ بے زبان جانور پر ظلم کیا اور مجھ سے 16 میل کا سفر طے کروایا، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی موت پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس دن حضرت عمر کے الفاظ سن کر رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ اس گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال اور یہ مچھلی جو تو لے کر آیا ہے اسے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے اور انہیں کہہ کہ عمر اور تیری بخشش کے لیے دعا کریں۔